بچوں کے اندر اگر تربیت میں کوئی خوف تمہیں دینا ہو تو کسی جانور کا خوف نہیں، کسی چڑیل بھوت پریت کا ڈر نہیں، شیطان کا ڈر نہیں، پولیس کا ڈر نہیں. میرے عزیزو، اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کا خوف دو کہ رب کائنات وہ عظمت والا شہنشاہ ہے. وہ جب کبھی کسی کی پکڑ کرتا ہے، گرفت کرتا ہے، تو پوری دنیا تو ہے اس کی گرفت سے آزاد نہیں کر پائے گی. اسی طرح تربیت اولاد میں میرے عزیزوں یہ بہت آج کی ضرورت کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کتنے بچے آج ہم نے دیکھے آوارہ ہوئے ہیں، 2 سال کے بچے، 3 سال کے بچے، جن کے ہاتھوں میں تم نے موبائل پکڑا دی. تمہیں یہ ڈسٹرب کرنے لگ گئے، اس لیے تم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا. ٹائم پاس ہوتا رہے گا اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. میں نے خود محسوس کیا ہے ان بچوں کے ہاتھوں میں یہ تمام چیزیں آنے کے بعد یہ وقت سے پہلے بالغ ہو گئے. بالغ کا مطلب جسمانی بالغ تو نہیں ہوئے لیکن شہوانی بالغ ہو گئے. 5 سال اور 6 سال کے بچے وہ باتیں کرنے لگ گئے جو شادی شدہ مرد بھی نہیں کرتے. دنیا نے، انٹرنیٹ نے ان کے سامنے سارے پردے کھول دیے. کیا یہ تربیت کے انداز ہے میرے عزیزوں؟ یہ تربیت کے انداز ہے؟ آج ٹیکنالوجی کی اتنی ترقیوں کے بعد اگر میں یہ باتیں کہتا ہوں نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں ملا مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ یہ مشینوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یہ خود جانتے نہیں، اس لیے بچوں کو پکڑنے بھی نہیں دینا چاہتے. ظالموں، تمہیں پتہ نہیں ہم موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کے بھی بہت آگے تک جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان مشینوں کو ان بچوں کے ہاتھوں میں دیا جائے جن کو سفید اور کالے کا بھی فرق معلوم نہیں ہوتا، جن کو آگ اور پھول کا فرق بھی نہیں معلوم ہوتا. ان کے درمیان ان بچوں کے ہاتھوں میں جب یہ تم دیتے ہو تو جانتے ہیں یہ کیسے کیسے بم پھوڑ دیتے ہیں، ان کے اخلاق تباہ و برباد ہوتے ہیں. میں نے ایک بہت بڑے دانشور اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے میری اس طرح کی کوئی تقریر کافی سال پہلے سنی اور کہا مولانا اتنی چیزیں ایجاد ہو گئی، بچوں کو تو ہمیں یہ سب دینا ہی پڑے گا اور آپ اس کو منع کر رہے ہیں. میں نے کہا میں منع نہیں کر رہا، صحیح استعمال کی بات کر رہا ہوں. اگر اللہ رب العزت کے خوف کے ساتھ کوئی بندہ کسی بھی چیز کو اٹھائے تو اس کا استعمال اچھی طرح سے جانتا ہے. میری بحث جب ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پوری ماڈرن دنیا سے آپ اپنے بچوں کو پیچھے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ امریکہ، یورپ، رشیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ مشینوں کی ایجاد میں. اگر آپ اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں گے تو یہ بچے آگے کیسے بڑھ سکیں گے؟ ترنت یہ جو ہے ایموشنلی سوالات ہیں، ایموشنلی بلیک میلنگ ہے. میں نے اس دانشور سے کہا اچھا آپ کی نظر میں یہ تمام چیزیں اگر ترقی کا راستہ ہے تو تھوڑا بہت آپ سرچ کر کے دیکھ لو. جن لوگوں نے یہ ایپل موبائل بنائے یا بہت بڑے بڑے مشینیں بنائی وہ اپنے بچوں کو موبائل چھونے کیوں نہیں دیتے؟ ان کے گھروں میں وہ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہتے لیکن پوری دنیا کی مٹھی میں پکڑا دیا. عزیزان گرامی، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت طویل ہو جائے گا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سے زیادہ کی قیمت رکھتے ہیں تمہارے لیے. یہ کوئی کنکر اور پتھر نہیں کہ اٹھا کر کے لائے. تم میں سے ہر ایک کے گھر کا بچہ کروڑوں نہیں، اربوں سے زیادہ قیمتی ہے. آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ تمہارا بچہ کل کو مستقبل کا کیا بننے والا ہے. یہ پوری قوم کی قیادت بھی کر سکتا ہے اور پوری قوم کی کشتی کو ڈبو بھی سکتا ہے. ان بچوں کو ہلکے میں نہ لو. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب حدیثوں کی طرف میں آتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے بچوں کو اگر کچھ سکھانا ہے تو کیا سکھائیں؟ کیا سکھائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا.
توجہ چاہتا ہوں، 3 باتیں ضرور سکھا دینا۔ وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن الکریم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 رسول کی اہل بیت کی محبت، اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت۔ مصطفیٰ کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی تلاوت، یہ 3 چیزیں اپنے بیٹوں کو ضرور سکھانا۔ میرے عزیزوں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ جس بچے کو بھی آپ نے حب مصطفیٰ دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیا ہے، گویا کہ دنیا کو ایک اعلیٰ